ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت ریاست میں ایک نیک دل اور مہربان شہزادی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ شہزادی عائشہ کو قدرتی مناظر بہت پسند تھے اور اسے جنگل کی سیر کا شوق تھا۔ ایک دن وہ صبح سویرے جنگل میں تازہ پھلوں کی تلاش میں نکلی۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی اور درختوں کا تازہ اور سبز رنگ جنگل کو دلکش بنا رہا تھا۔ شہزادی درختوں کے بیچ چلتی گئی اور پھلوں کے درختوں سے خوشبوئیں محسوس کرتی رہی، لیکن وہ پھل چنتے چنتے اتنی دور نکل گئی کہ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ اپنے محل کا راستہ بھول چکی ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تب شہزادی کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ ایک جگہ پر رکی اور چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر اسے کوئی جانا پہچانا راستہ نظر نہ آیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور اپنے آپ سے بولی، اب میں کیا کروں؟ میں اتنے بڑے جنگل میں گم گئی ہوں۔ شہزادی آگے بڑھنے لگی کہ اچانک اسے دور ایک بڑا سا محل نظر آیا۔ یہ محل حیرت انگیز طور پر خوبصورت اور جادوئی دکھائی دے رہا تھا، جیسے کسی افسانے سے نکل کر حقیقت میں آ گیا ہو۔ شہزادی نے سوچا کہ شاید اس محل میں کوئی شخص ہو جو اسے گھر جانے کا راستہ بتا سکے۔ وہ محل کے قریب پہنچی اور بڑے دروازے کو کھول کر اندر چلی گئی۔ محل کے اندر ہر چیز چمکتی ہوئی اور شاندار تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی انسان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ شہزادی نے آواز لگائی، کیا یہاں کوئی ہے؟ کیا یہاں کوئی ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ محل میں آگے بڑھتی گئی۔ اچانک اسے ایک شیر نظر آیا جو محل کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیر کو دیکھتے ہی عائشہ کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر شیر نے نرم آواز میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عائشہ کو شیر کی بات پر حیرت ہوئی۔ یہ شیر انسانوں کی طرح بول رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شیر نے پھر کہا، تم کون ہو اور میرے محل میں کیسے آئی ہو؟ عائشہ نے جواب دیا، میں ایک شہزادی ہوں اور جنگل میں پھل چننے گئی تھی، لیکن واپسی پر اپنا راستہ بھول گئی۔ میں نے یہ محل دیکھا تو سوچا کہ شاید یہاں کوئی ہو جو میری مدد کر سکے۔ شیر نے مسکرا کر کہا، رات ہو گئی ہے، جنگل میں اکیلے گھومنا خطرناک ہے، تم میرے محل میں آرام کر لو، صبح میں تمہیں تمہارے گھر کا راستہ بتا دوں گا۔ عائشہ ابھی تک خوفزدہ تھی، لیکن شیر کی نرم باتوں نے اسے کچھ حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ شہزادی کو محل میں رہنے کی پیشکش قبول کرنی پڑی۔ محل میں اسے خوبصورت کمرہ دیا گیا۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو اس نے محل کے باغ میں جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں بہت خوبصورت پھول اور درخت تھے اور شیر بھی وہاں موجود تھا۔ شیر نے اسے باغ دکھایا اور بتایا کہ وہ اس محل کا بادشاہ ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی اور شیر کے درمیان دوستی بڑھنے لگی۔ عائشہ کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ شیر کوئی عام شیر نہیں ہے، وہ نرم دل اور سمجھدار تھا، اور دونوں مل کر باغ میں کھیلتے اور باتیں کرتے۔
عائشہ کو اب شیر سے بالکل خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ باغ میں بیٹھے تھے تو اچانک شیر میں سے تیز روشنی نکلنے لگی اور وہ تھوڑی ہی دیر میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ شہزادی نے حیرانی سے دیکھا کہ شیر کی جگہ اب ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ عائشہ حیران رہ گئی اور فوراً بولی، یہ کیا ہوا؟ تم شیر سے شہزادے کیسے بن گئے؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں ایک شہزادہ تھا، لیکن ایک بری جادوگرنی نے مجھے شیر بنا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی لڑکی مجھ سے خوف کے بغیر دوستی نہیں کرے گی تب تک میں اصلی حالت میں نہیں آ پاؤں گا۔ تمہاری دوستی اور نیکی نے میری بددعا کو توڑ دیا اور اب میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہوں۔ عائشہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے نہ صرف میرا جادو توڑا بلکہ مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے محل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یوں شہزادی عائشہ اور شہزادے کی دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی اور وہ دونوں ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے۔ شہزادی کو اپنے محل کا راستہ بھی مل گیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے سے شادی کر لے گی اور شہزادے کے ساتھ اس کے محل میں رہے گی۔ اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔